لیکن بشریٰ بیگم کے متعلق یہ بھی مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے رابطے اپنے تیز کر دیے فراح گوگی سے، اور فراح گوگی نے بھی آگے آپ بشریٰ بیگم کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ فون کال یاد کریں، عمران خان اور عارف الوی کے درمیان بڑے شدید اختلافات ہو گئے، تو اللہ معاف کرے، پتہ نہیں یہ کس قسم کا انسان ہے کہ جو لوگوں کی عزتیں اچھال اچھال کر، وہ بھی جھوٹی، اپنی سیاست کو چمکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نجم ثاقب صاحب، اب آپ کو میں بتا دوں، کیا یہ صحیح ہے کہ آپ لاہور میں ڈرگس کا کاروبار کرتے ہیں؟ جنرل فیض کا کورٹ مارشل بہت مشکل ہے، ہر آدمی گھبرائے گا اس کو ہاتھ ڈالتے ہوئے کہ یار اس کو ہاتھ ڈالا تو یہ میری کوئی چیز نہ نکال دے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے، اور آج کل روز اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ جس کا حساب رکھنا مشکل ہو گیا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ڈفرینٹ خبریں آتی ہیں۔ اب تو وہ خبر جو ہے نا وہ پرانی ہو گئی ہے کہ جی کون کون چھوڑ رہا ہے اور کون کون نہیں چھوڑ رہا۔ اب تو ایک فورگون کنکلوژن ہے کہ فلاں بھی چھوڑے گا اور فلاں بھی چھوڑے گا اور ڈکا بھی نہیں رہے گا وہاں پہ۔ لیکن جو ہے وہاں پہ وہ ہے بشریٰ بیگم کا غصہ۔ وہ کل سے، جب سے میں پرسوں سے مرچوں کی باتیں میں نے بتائی ہیں، تو انہوں نے اپنے کل زمان پارک میں نوکروں کو لطر پریڈ کی ہے بڑی، اور خاص طور جو ان کی دو ذاتی ملازمائیں ہیں ان کو کمرے میں بلا کے قرآن اٹھوایا کہ تم بتاؤ تو کہ کون مبشر لقمان کو اپنا اس کی چڑیل بنا ہوا ہے، کون اس کو بتاتا ہے یہ؟ وہ تو بیچاری مجھے جانتی بھی نہیں، خیر انہوں نے کیا بتانا۔ تو وہ آپ یہی ہوتا نا کہ کرتوت آپ کے صحیح نہیں ہے اور آپ غریب لوگوں کے اوپر آپ ظلم کریں، تو ایسے نہ کیا کریں بشریٰ بیگم، نوکروں کے ساتھ ذرا تحمل سے رہا کریں، یہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں وہاں پہ ایسے حالات میں جب کوئی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ رہا، نہ کوئی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کی۔ لیکن بشریٰ بیگم کے متعلق یہ بھی مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے رابطے اپنے تیز کر دیے فراح گوگی سے، اور فراح گوگی نے بھی آگے حرکتیں تیز کر دی ہیں، کیونکہ اس کو یہ ڈر پڑ گیا دبئی میں کہ پاکستان اتھارٹیز جو ہے دبئی سے اس کو واپس بلوا سکتی ہیں، کیونکہ دبئی میں ان کا خیال ہے کہ پاکستان کا کنٹرول ہے، اور وہاں سے یہ پہلے بھی ایک دو لوگ آ چکے ہیں، ایون وہ ڈکیت جو تھا لیاری گینگ وار کا، اس کو بھی وہاں سے لے کے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پکڑی جائے گی یہاں پہ، تو وہ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آگے یورپ میں کہیں پہ نکلے، تو پیسہ تو بہت ہے، نکل سکتی ہیں۔ لیکن آج مجھے ایک عجیب کہانی بتائی کسی نے، اس نے کہا یار تمہیں پتہ ہے، میں نے کہا یار یہ اتنے کروڑوں روپیہ، اتنا اربوں روپیہ جو بنایا ہوا ہے یہ لے کے کیسے جائیں گے؟ کیونکہ ہمیں تو عذاب ہوتا ہے اگر کسی کے لیے کوئی پیسے 500 پاؤنڈ بھیجنے ہوں بینک کے تھرو، تو وہ ایک عذاب ہو جاتا ہے کہ جناب وہ بینک والے کہتے ہیں یہ کاغذ بھرو تو یہ کاغذ بھرو تو یہ بھرو، اور پھر اگر آپ حوالے سے بھیجتے ہیں تو اس میں کٹوتی کافی ہے، وہ آپ کو اس طرح سے آپ کو فرق پڑتا ہے کہ پہلے آپ کو ڈالر کی یا پاؤنڈ کی ویسے مار پڑ رہی ہوتی ہے، اوپر سے حوالے کی مار پڑ رہی ہوتی ہے، تو یہ اتنے پیسے کیسے بھیجیں گے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ اتنے معصوم آدمی ہیں، آپ اپنے آپ کو جرنلسٹ سمجھتے ہیں، آپ بشریٰ بیگم کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ فون کال یاد کریں کہ جو لیک ہوئی تھی، ایک فون کال جس میں انہوں نے کہا 5 کیرٹ کا مجھے ہیرا چاہیے، اس میں کم از کم 5 کیرٹ کا ہیرا چاہیے۔ تو وہ فون کال سے میں نے کہا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا جتنی اپنی جو ہے انویسٹمنٹ تھی یا انکم تھی جو بھی ہے، اس کو زیادہ تر کو ہیروں میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ ہیرے کیری کرنا بڑا آسان ہے، اور دوسرا آپ نے 3 انگوٹھیاں پہن لیتی ہیں عورتیں ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے، ایک ایک انگوٹھی کے اوپر اگر 2-3 ہیرے لگوا دیے پکڑ کے، 4 ہیرے، تو آپ جو ہے کئی کروڑ روپیہ ہاتھ میں لے کے نکل گئے وہاں پہ۔ اور دبئی جب آپ جاتے ہیں تو بڑے آرام سے آپ وہاں تو ہر قسم کی جولری جو اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو اسپیشلی ڈائمنڈز وغیرہ کی، تو وہاں پہ آپ کا یہ ہاتھوں ہاتھ نکل جاتے ہیں ہیرے شیرے جتنے بھی ہیں۔ اور میں کہا اچھا، انہوں نے کہا کہ اب تو دنیا میں جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، پہلے وہ بٹ کوائن کے ذریعے ہو رہی تھی، لیکن اب ہو ہی ہیروں کے تھرو رہی ہے، اس لیے جو یورپین اور امریکن ایئرپورٹس وغیرہ ہیں اس پہ وہ ویسے آپ کی صرف کرنسی کا نہیں دیکھتے، وہ ایکچولی دیکھتے ہیں کہ آپ جولری کتنی کیری کر رہے ہیں اور آپ اس میں ڈائمنڈز کتنی ہیں، کیونکہ ڈائمنڈز جو ہیں دے بیکم دا ریئل منی لانڈرنگ تھنگ ناؤ۔ تو اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ کیا ساری کی ساری جو انکم ہے وہ ہیرو میں ہے یا کچھ بٹی ہوئی ہے، تو یہ تو آنے والے دنوں میں اس کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن جو ابھی بات کنفرم نہیں ہو رہی، لیکن مجھے گھر کے ایک ملازم نے اگین بتائی ہے، بشریٰ بی بی وہ چترول پریڈ میں نہیں تھا جس کو جو آپ نے کی ہے، میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، اس نے بتائی کہ عمران خان اور عارف الوی کے درمیان بڑے شدید اختلافات ہو گئے، اور ان اختلافات کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے بظاہر تو وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب کیونکہ انہوں نے ایک وہ امینڈمنٹ پہ، وہ بل پہ سائن کر دیا، جس کی وجہ سے ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کا جو قانون بنایا نیشنل اسمبلی نے، اس کے اوپر عارف الوی نے سائن کر دیا فوراً، اور وہ چیف جسٹس کے لیے بھی سرپرائز تھا، عمران خان کے لیے بھی سرپرائز تھا، تو انہوں نے کافی سرزنش کی کہ بھئی یہ تم نے کیسے سائن کر دیا۔
تو لیکن اصل میں جو مجھے چڑیل کہہ رہی ہے، چڑیل یہ کہتی ہے کہ جناب وہ تو عارف الوی کو کہہ رہے ہیں تم استعفیٰ دو، اور یہ کہہ کے استعفیٰ دو کہ پاکستان میں ایک جینون لیجٹمیٹ پولیٹیکل پارٹی کے اوپر، ڈیموکریسی کے اوپر شپون مارا گیا، نو کانفیڈنس پہلے غلط ہوا، اس کے بعد اس کو رکھا گیا، پھر جعلی کیس بنے، اور اب یہ ہو رہا ہے، اس کے بعد تھوپا جا رہا ہے، تو تم نے استعفیٰ دینا ہے۔ تو عارف الوی صاحب استعفیٰ دینے پر تیار نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں عزت کے ساتھ اپنی پوری ٹرم کمپلیٹ کر لیں اور آگے جائیں۔ تو اس پہ دونوں کے بہت شدید اختلافات ہو گئے۔ آپریشن جو ہے اس میں شدت بھی آ گئی ہے اور حدت بھی آ گئی ہے۔ شدت تو یہ ہے کہ اب جگہ جگہ چھاپے پڑنا شروع ہو گئے ہیں وانٹیڈ لوگوں کے، جو بھی 9 مئی کے واقعات میں جو اس زون میں آیا ہوا ہے، وہ ایک دفعہ تو اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، سوال و جواب پوچھے جا رہے ہیں۔ اس کے جواب میں پی ٹی آئی کی ایک بڑی گھٹیا قسم کی کیمپین آئی ہوئی کہ جی عورتوں کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، یا ان کا ریپ ہو رہا ہے، یا یہ ہو رہا ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا کوئی ایویڈنس ہو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ عمران خان گرفتار ہو تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، لیکن کوئی اور گرفتار ہو، اعظم سواتی ہو، تو اس کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی ہے۔ نہ عمران کے ساتھ ہوئی، نہ فواد چودھری کے ساتھ ہوئی، نہ شاہ محمود کے ساتھ ہوئی، نہ اسد عمر کے ساتھ ہوئی، لیکن باقی ساروں کے ساتھ جنسی زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں، چاہے عورتوں کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی۔ تو اللہ معاف کرے، پتہ نہیں یہ کس قسم کا انسان ہے کہ جو لوگوں کی عزتیں اچھال اچھال کر، وہ بھی جھوٹی، وہ اپنی سیاست کو چمکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت زمان پاک کے اوپر اور پی ٹی آئی کے اوپر گھنے گہرے بادل ہیں، اور اس ساری چیز میں عمران خان کو جس پہ سب سے زیادہ غصہ ہے عارف الوی کے بعد، وہ ہے پرویز الہی پہ۔ وہ کہتے ہیں کدھر ہے میری پارٹی کا صدر؟ ہم نے تو اس کو صدر بنایا تھا، اس نے تو اتنی کرپشن کی، اس نے تو اتنا پیسہ بنا لیا، تو اب نہ پیسہ لگا رہا ہے، نہ سامنے آ رہا ہے، نہ ملنے آ رہا ہے، نہ کوئی حال پوچھ رہا ہے، نہ کوئی یہ، نہ میرے مچلکے جمع کروانے کے لیے جا رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے۔ تو میں ان کو بتا دوں کہ پرویز الہی تو خود چھپے میں ہے۔ وہ ظہور الہی پیلس میں ایک ٹوائلٹ کے اندر، سائڈ کے ٹوائلٹ میں چھپے رہے تھے سارا دن جب وہ پولیس رہی۔ ایکچولی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی جوک کی بات نہیں۔ تو وہ وہاں پہ اپنا پیچھے جو سرونٹ کوارٹرز ہیں اس کے پاس جا کے وہ وہاں پہ چھپے رہے تھے، پولیس مین ہاؤس میں ان کو ڈھونڈتی رہی تھی۔ تو بہرحال اب پولیس کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، اگر مجھے پتہ ہے تو ان کو بھی پتہ ہوگا۔ لیکن کل ایک جو بات میرے سامنے آئی ہے آج صبح کو رادہ کہ نجم ثاقب صاحب، جو ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ایک ریٹ دائر کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فون کالز ہیں، یہ میری پرائیویٹ چیز تھی اور اس کو روکا جائے، اس کے اوپر تحقیق ہونے سے بھی روکا جائے۔ لیکن جو انہوں نے نہیں کی بات اس میں پٹیشن میں، وہ انہوں نے انکار نہیں کیا کہ یہ ان کی آواز تھی یا ان کی بات ہو رہی تھی یا کیا بات ہو رہی تھی۔ تو نجم ثاقب صاحب، اب آپ کو میں بتا دوں، بڑے احترام کے ساتھ، آپ کے والد صاحب کا بھی میں احترام کرتا ہوں، اور تو اس حساب مناسبت سے آپ بھی قابل احترام ہیں، کہ آپ جو بات کر رہے تھے وہ پرسنل نہیں تھی۔ آپ بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹس بیچنے کی۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹس اگر آپ بیچ رہے ہیں تو لیجسلیٹرز کے بیچ رہے ہیں، لا میکرز کے بیچ رہے ہیں، جو اس ملک میں قانون سازی کرنی ہے، جن کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں عوام کی تمام زندگی کے اوپر انہوں نے اثر انداز ہونا ہے۔ تو اس سے یہ اب آپ کی پرائیویٹ کال نہیں رہتی، یہ پرائیویٹ ٹاک نہیں رہتی، یہ آپ کی یہ پبلک انٹرسٹ ٹاک ہے، اور اس پہ آپ کو جواب دہ ہونا چاہیے اور ہونا پڑے گا۔ اس میں بچت نہیں۔ اور جب آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نقل تھی یا میری نہیں تھی، تو پھر آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں رشوت لینے کا بھی اور آگے کسی کو کھلانے کا بھی۔ اور جب آپ بتا دیجئے گا کہ اس میں جو ایک ٹرک تھا وہ کتنے ارب تھا، اور پھر جو سامان جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں تو وہ سامان کیا تھا، کیا یہ صحیح ہے ایلیگیشن آپ کے اوپر؟ یہ ایلیگیشن آپ کے اوپر مجھے لوگ بتاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے تھرو مجھے پتہ چل جائے کہ آپ نے مجھے جواب دینا ہے، مجھے دے دیں جواب کال کر کے۔ اگر آپ نے کسی اور کے پروگرام میں جواب دینا ہے تو وہ دے دیں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ آپ لاہور میں ڈرگس کا کاروبار کرتے ہیں اور بہت زیادہ کاروبار کرتے ہیں، اور اسپیشلی سکولز وغیرہ میں، جو ڈیفنس وغیرہ کے اندر جو سکولز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ سپلائی آپ کی چین کرتی ہے وہاں پہ جا کے؟ تو پلیز غلط ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، پھر میں آپ کا جواب بھی اس میں ڈال دوں گا۔ لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ لوگ آپ کے متعلق بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور اگر آپ اس طرح کی فون کالز کو کہیں گے کہ ان کو پبلک انٹرسٹ میں یا پرائیویٹ انٹرسٹ میں ان کو نہ آنے دیا جائے تو وہ اور زیادہ سوالات اٹھیں گے۔ ایسا مت کریں۔ جنرل فیض کا کورٹ مارشل ڈیمانڈ کیا خواجہ آصف نے، تو خواجہ آصف صاحب جنرل فیض کا کورٹ مارشل بہت مشکل ہے، کیونکہ جنرل فیض یعنی وہ
اور حالانکہ حرافہ ایک لفظ ہے جو عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، میں جنرل فیض کے لیے استعمال کر رہا ہوں. وہ حرافہ ہے بیسیکلی. اس نے اپنے ارد گرد اتنے لوگوں کی ویڈیوز اور آڈیوز رکھی ہوئی اور ان کو باہر رکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی گھبرائے گا اس کو ہاتھ ڈالتے ہوئے کہ یار اس کو ہاتھ ڈالا تو یہ میری کوئی چیز نہ نکال دے. تو یہ تو صرف میرے جیسے یا کوئی فیصل باڈا جیسے بے سرفرے لوگ ہیں کہ جو ہم اس کا نام لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ابھی ہوگا. اور آج کل نئے ترجمان بن گئے ہیں تحریک انصاف کے جناب رؤوف حسن صاحب. رؤوف حسن صاحب کا بڑا لمبا چوڑا بیک گراؤنڈ ہے. پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے ان کا؟ تو یہ تعلق یاد کریے کہ جب دھرنا تھا تو یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پی ٹی آئی کی برائیاں کرتے تھے اور دبا کر برائیاں کرتے تھے اور لکھتے بھی تھے اس وقت. یہ پھر بعد میں یہ پی ٹی آئی کے اندر آ گئے اور یہ آئے مورلیس جب میرا اور عمران کا آپ سمجھیں علیحدگی ہوئی تھی تب اس کے بعد یہ آئے تھے. تو میں نے تو ان کے ساتھ کام کیا ہوا بہت زیادہ رؤوف حسن صاحب کے ساتھ. تو میں تو ان کی ایک ایک چیز کچا چٹا جانتا ہوں اور میں بتا سکتا ہوں، لیکن شاید ابھی وہ وقت نہیں ہے. ابھی رؤوف صاحب جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی لائن آف ایکشن کیا ہے. لیکن چندانہ گلزار جو ہیں وہ بڑی کے متعلق باتیں کر رہی ہیں. چندانہ گلزار صاحبہ کے متعلق آپ کو میں بتا دوں کہ اسلام آباد میں کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے ایک گھر لیا ہوا تھا کرائے پہ، تو جب پارٹی ان کی حکومت میں تھی تو ان کرایہ داروں یہ کرایہ بھی نہیں دے رہی تھی اور گھر پہ قبضہ بھی ہو گیا ہوا تھا. تو بڑی مشکل سے ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا. تو یہ قانون کی، آئین کی، لا کی باتیں کرنے والے جو ہیں ان کے کرتوت اور ہیں اور ان کے عمل جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. گھیرے تنگ ہو رہے ہیں، گھیرے تنگ ہو رہے ہیں. گھیرا ایون پاکستان کے اوپر تنگ ہو رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے ایک قسم سے جھنڈی کرا دی ہے پاکستان کو. خود وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کے پریزیڈنٹ کو فون کیا تھا، لیکن انہوں نے آگے جو باتیں کی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ بیل منڈے سر چڑھے گی کسی طرح بھی، اور پاکستان کو کوئی اور آلٹرنیٹ سورس جو ہے وہ نکالنی پڑے گی. اور اگر نہ نکلی تو پھر ہمارے لیے بڑے مشکل ہیں. حکومت کے پاس ابھی تک کوئی ایسا پلان نہیں آیا کہ وہ بتا سکے کہ ہماری مہنگائی کس طرح کنٹرول ہوگی، عام آدمی کی زندگی کیسے بہتر ہوگی، حصول روزگار جو ہے وہ کیسے عزت دار ہوگا. ہمیں ابھی اس کے متعلق کچھ نہیں پتا اور حکومت بھی اس کے اوپر بالکل خاموش ہے. لگتا ہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ حکمرانی کرنے نہیں آئی، یہ مینج کرنے نہیں آئی، یہ صرف اپنے کیسز معاف کرانے آئی ہے جیسے کہا جا رہا ہے، یا عمران خان کا مقابلہ کرنے آئی ہے. ابھی تک عوام کی فکر کی مجھے کوئی بات نہیں نظر آئی کہ جو انہوں نے کی ہو. لیکن عوام کی فکر کون کر رہا ہے؟ ادھر زمان پارک میں بھی جتنی باتیں ہو رہی ہیں اپنی فکر کی ہو رہی ہیں، اور عمران خان نے اب اپنی لائنز پوری کھول لی ہیں یو کے میں اور امریکہ میں، اور وہ پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کے لیے اتنا پریشر ہو جائے کہ ان کو پاکستان سے باہر لے جایا جائے. کیا وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، آنے والا دن بتائے گا، آنے والا وقت بتائے گا. لیکن آپ بھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا، تاکہ جو میں آپ کو مزید خبریں دوں گا یا تجزیے لے کے آؤں گا وہ آپ تک براہ راست پہنچ جائیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.